Now I have the pleasure of inviting Dr. Idris Khokhar. Please do come to the stage. Assalamu alaikum. I have not prepared anything to really speak, but I am going to tell you a little story of myself. I belong to a very small town called Kunja, and that small town is so small that you can just walk by in about 1 hour. That town has created many good personalities. One of them was Rahim Sharif, the general, who was the general of armies. And then the most important person I know of was a poet, Sharif Kunjai. There's a lot of good poetry written by him. So I really was the first person who was admitted in King Edward Medical College from that town. And I was the first MBBS person who qualified for that post. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣਤਾ जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣਤਾ there was one. Yeah? Zafar Iqbal, yes. He was from the same mohalla I was. But I didn't know him that he lived in Kunja for any certain time. He was, I didn't know him at all until I came to King Edward. So slowly in the memory in King Edward, from 65 to 70, it was a very pleasurable time. I met many good friends, and I somehow or the other got associated with Enam al-Haq. I don't see him here. And myself and Enam al-Haq, yeah, I see him right there. Enam al-Haq and myself became very close, and I think we spent multiple hours and days together. And one thing which binded us together was tea, which I used to make, and we would share with each other all the time. And even the meals were shared. The good memory I have is one time in summer vacations, myself, Enam al-Haq, and my memory is getting a little bit difficult to recall the name. Ashraf and Saeed. We all get together and we went to each other's homes and stayed there for a couple of days and had some outside activities. I took them to do some shikar, and we had a pleasurable time in doing that. And then we moved to Sharakpur, and then to Burewala, and to Bahawalpur, and then back. That was one of the memories I have. Otherwise, we just were, studying most of the time, and finally passed our exams, and then slided towards United States. Here again, I and myself, Enam al-Haq and myself, stayed together in Brooklyn, New York, and had a very good time. Slowly, then finally I ended up in West Virginia, thanks to Naseem Ahmed. He visited me, and he was buying a car, a special color of BMW, and he couldn't find it in West Virginia. And he came all the way to New York. And then
luckily I called him and he came to have a lunch with me. And that's how I ended up into West Virginia. He told me that there's nobody doing oncology there, so why don't you come? So one day I just started the car from New York, not knowing how far is West Virginia, and start driving. I drove and drove and drove until it was 2 a.m. in the morning, and finally reached West Virginia and tried to find his home, and he keep on asking where Hillcrest is, and nobody knew where it was. So finally in the morning I got a little bit oriented and found his place and knocked at his door at 5 a.m. in the morning. So that's how I ended in West Virginia, and since then. Huh? Jaag Paya si. He was saying his prayers. One thing about Naseem Ahmed, he went to New York twice, once to find the car in the right color, and second time with me to find his wife. Oh, that he didn't take me with him, you know, at that time. So the memory of 1970s is clearing the medical school in first attempt, and that was one of the best time I felt in my life. My older brother, who was very kind to me, he was the most happiest person when I passed the exam. So supplementary का जो मज़ा है वो आप बिल्कुल No, नहीं there was no. चखा आपने। I didn't taste that. Thank God. Absolutely. Must be something special about it. I don't know. I think that's all I have to say. Thank you. तो अगले जिस दोस्त को मैं दावत दास्तान देना चाह रहा हूँ उनके लिए एक शेर है। एक हसी हो दिल के बहलाने को रोज़ की ये दिल लगी अच्छी नहीं। तो उनका नाम तो माँ बाप ने बहुत भला सा रखा, लेकिन हम उन्हें फ़ाखरा के मियाँ के नाम से जानते हैं। आप लोगों की तालियों की आवाज़ में हज़रत नईम जलंधरी और भाभी फ़ाखरा, आप भी तशरीफ़ लाइए। नईम बहुत ही मोहब्बती आदमी है, इतने मोहब्बती कि जो भी सामने नज़र आए उस पर अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर देते हैं। भाई साहब आपकी मोहब्बत मुझे प्यारी है। आपने कहा जो भी नजर आए। हाँ, ये कहा मैंने। लेकिन मैं भी इसका मतलब उन्हें नजर ही नहीं आई। मैं तो अब तो हर वक्त आप ही नजर आते हैं। हम आपसे मजाक करते रहेंगे आपके साथ आप बात। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I remember my days in medical college very fondly, क्योंकि सारा वक्त खेल के मैदानों में ही गुजरा और कुछ ऐसे दोस्तों से मुलाकात हुई जो मुझे बेहद अजीज़ हैं। कुछ वाक़यात जो मेरे जहन से गुज़रते हैं, लेट मी स्टार्ट विद देम। फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने क्रिकेट टीम में दाखिला लिया और मेरे साथ सुल्तान अकबर हयात भी थे। तो इनके दो वाक़यात क्रिकेट ग्राउंड से मुझे बहुत अच्छी तरह याद हैं। लॉ कॉलेज के साथ हमारा मैच हो रहा था और उनके एक बड़े अच्छे बैट्समैन सुल्तान अकबर के बॉलिंग का मुकाबला कर रहे थे। ही वॉज आवर स्टार लेग स्पिनर। तो उन्होंने एक कड़ाकेदार हिट लगाई। सुल्तान अकबर की तरफ से एक दिलदोज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। अंपायर भी घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। इतने में देखते हैं कि सुल्तान अकबर ज़मीन पे लेटा हुआ है, बॉल उसके हाथ में है और प्लेयर पवेलियन की तरफ जा रहा है और सुल्तान अकबर ने अपना फ्यूचर प्रिजर्व कर लिया है बाय सेविंग हिज प्राइवेट पार्ट्स। तो एक और वाक़या इनका ये भी है कि जब ये भागते थे, ख़ासकर तेज़ी से जब भागते थे,
تو اس طرح بھاگتے تھے کہ ان کے گھٹنے ان کی چن کو لگ رہے ہوتے تھے. تو جب صبح کو اوس پڑی ہوئی ہوتی تھی تو گھاس گیلی ہوتی تھی. ایک دفعہ یہ گر گئے تو آصف ریاض جو کہ ہماری ٹیم میں تھے انہوں نے کیا لگتا ہے اس پر سے برف پئی ہوئی ہے. تو وقت گزرتا گیا. تسنیم رضا واز آور سپورٹر. یہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں سب سے زیادہ شور یہی مچاتے تھے, کوئی بھی شاٹ اچھی لگ جائے تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. تو آئی مسٹ ایڈمٹ کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں ریاض بابر اینڈ قمر, آف کورس قمر از اے سویٹ ہارٹ, لیکن ریاض کے ساتھ ایک خوفناک سی ہستی ہر وقت موجود ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں کافی کتراتا تھا. نہیں, یہ کالج کے زمانے کی بات ہے. دیر از نو وے یو کین بی دیٹ. ان کا نام بعد میں مجھے پتا چلا کہ اعجاز آڑو ہے, وہ ان کے باڈی گارڈ ہیں. اور ان کو دیکھ کر میں ایسے کتراتا تھا کہ یہ سیدھے بھی آ رہے ہوں تو میں پورا اوپر سے چکر لگا کے جاتا تھا. مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور کوئی بہانہ بنا کے میرے سے لڑائی کرنے کی کوشش کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, اللہ کا خاص خاص شکر ہے. اور پھر میں آتا ہوں اپنے الیکشن کی طرف. آپ کو شاید یاد ہو بھی نہ ہو کیونکہ مجھے صرف چند ووٹ ملے تھے جب میں پریزیڈنٹ کے لیے لڑا تھا, اینڈ دیٹ ٹو واز موسٹلی فرام دا فیئر سیکس. تو لیکن بینگ اے اسپورٹس پرسن, جب مجھے پتہ چلا کہ وکٹوریس پرسن اناؤنس ہو گیا ہے اور وہ ڈھول لے کر جا رہے ہیں کسی طرف, تو میں نے کہا کہ آئی مسٹ گو دیئر اینڈ کنگریچولیٹ دیٹ پرسن. وہ پرسن شجاعت رسول نکلے. تو اتنے میں نے دیکھا کہ ڈھول بجاتے ہوئے وہ گرلز ہاسٹل کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وائی از دیٹ دی وینیو. لیکن وہاں کافی ڈھول ڈھمکا ہوا, خواتین نے بھی بالکنی میں کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. آئی ڈسٹنکٹلی ریمبر دیٹ. اینڈ lastly, growing up in Lahore in those days was really, really wonderful. There are many other things that I can say. Agar ijazat ho to I will say something about Naseem Ahmed, who is one of my closest friends and has been with me since 1958. Naseem Ahmed has tried his very best to help me keep straight, even more than perhaps my wife, in the early years. Baad mein Fakhra took over. So I'm really thankful to him. He has been a playable company. میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کو بتلایا تھا کہ نسیم احمد ہمارے ساتھ 22 سال پریکٹس کرتے رہے, اور جب یہ اورلینڈو کی طرف کوچ کر کے گئے تو ہسپتال میں صف ماتم بچ گئی. ساری نرسیں جو ہیں وہ باقاعدہ آنسو بہا بہا کے رو رہی تھیں. تو بالکل صرف چند لوگ خوش تھے اور وہ سارے پاکستانی تھے. تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا, واٹس گوئنگ آن. تو پتہ چلا کہ ہر پاکستانی بندے کی بیوی اپنے میاں سے کہتی تھی کہ وائی کانٹ یو بی لائک نسیم احمد. تو خدا کا شکر ہے کہ ہی از آؤٹ آف دا وے ناؤ, تو وہ تانے نہیں سننے پڑیں گے. اینڈ لاہور شہر میں پنجاب یونیورسٹی واز ان دی ود ان دا سٹی لمٹس نیکسٹ ٹو عجائب گھر. تو مجھے ایک پرانے سینٹرل ماڈل کے مجھ سے 4 سال سینئر تھے, ویل نون کمیڈین خالد عباس ڈار گایا کرتے تھے ایک نظم سی جس کا نام تھا یونیورسٹی. آئی ول اینڈ ود دیٹ کہ شہر میں یارو آن بسی ہے ایک البیلی بستی یونیورسٹی. یہاں کا ہر ایک لڑکا خود کو یوسف ثانی سمجھے, یہاں کی ہر ایک لڑکی خود کو حسن کی رانی سمجھے. راک ہڈسن خود کو سمجھیں جن کے قد ہیں لمبے, اور آڈی مرفی خود کو جانیں جن کے قد ہیں چھوٹے. اور ٹیڈی کپڑے پہن کے گھومیں دینیات کی لڑکی, in spite of whatever Dr. Yunus says. اللہ حافظ. میں بھابھی فاخرہ کو دعوت دیتا ہوں
تو وہ کچھ پنجابی میں کہنا، اور پنجابی بہت خوبصورت، اچھا انہوں نے اردو پنجابی بولنی چھڑتی میری وجہ تو اردو میں کچھ کہیں. اب بیٹھ کے کہیں یا کھڑی ہو؟ جی عزیزان وطن اور ہم اثر بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض بھائی کا ایک دن فون آیا کہ آپ جب ہم اکٹھے ہوں گے تو آپ کو کچھ بولنا ہے. اب مجھے تو کوئی ایسی عادت نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوں اور میں کچھ بولوں، تو انہوں نے کہا جو بھی آپ کے ذہن میں آئے بول دیجئے. تو انداز گفتگو گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو داستان حیات کی کچھ اوراق جن پہ کچھ گرد سی جم گئی ہے، سوچا یہ ہٹا دوں اور آپ بھی سن لیں. میں بھی آپ سب کی طرح ہی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئی. جیسے روٹین میں نماز پڑھ لی، پیرنٹس نے روزے رکھ لیے، ویسے ہی ہم بھی تھے بچے. کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی ڈنڈے والا کوئی اسلام نہیں تھا ہمارے گھر میں. جس کا جو دل چاہتا تھا نماز بھی پڑھ لی، نہیں بھی پڑھی. لیکن میرے اوپر میری نانی امی اور نانا ابو کا بہت اثر تھا. وہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا، بیٹا اب بڑے ہو گئے ہو، اب دوپٹہ لینا شروع کرو. لیکن میرے پیرنٹس نے کچھ نہیں کہا مجھے. بہرحال میں نے لے لیا. اور تھوڑی بڑی ہوئی تو نماز تو میں الحمدللہ پڑھتی تھی، لیکن اتنی عشاء کی نماز میں وہ تھوڑی کر جاتی تھی چیٹنگ. انہیں معلوم تھا. اب ان کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں. ایک دن مجھے کہنے لگی کہ بیٹا یہ لیٹر باکس میں اگر تم اپنے خط ڈالتی جاؤ اور ڈاکیا آ کے نہ لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ میں کہ جی خط وہیں پڑے رہیں گے. تو کہنے لگے عشاء کی نماز ڈاکیا ہے، وہ باقی سب نمازوں کے لے کے اوپر جاتی ہے. وہ بات ایسی دل میں بیٹھی. پھر میں نے کوشش کی کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکوں. اس کے بعد جب بڑے ہوئے، شادی ہو گئی، امریکہ آئے. ہمارا گھر ماشاءاللہ بہت بارونق، مہمانوں کی آمد و رفت رہتی تھی، رشتہ دار آتے رہتے تھے. اب یہ یہاں پہ 1975 میں شادی ہو کے آ گئی اور یہاں تو بالکل ہی اکیلا پن تھا. نعیم نے دوسرے دن ہی کہا کہ میں آن کال ہوں. اب لفظی میننگ تو سمجھ آ گئے، لیکن اصل مطلب نہیں سمجھ آیا جب دوسرے دن پتہ چلا کہ نعیم تو ساری رات ہی نہیں گھر آئے. پھر پتہ چلا آن کال کا کیا مطلب ہے. بہرحال زندگی گزرتی گئی. شروع کے میرے جو دن تھے بہت ٹف تھے، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں رہنا اور یہاں پہ بالکل اکیلا پن. پھر رب العزت نے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا. اس کا نام زیست رکھا کہ میری زندگی میں ایک اور زیست آ گئی. تو ان دنوں چونکہ مجھے کچھ باہر کا علم بھی نہیں تھا، جانتی بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی ایک سیدھے سادے سے گھرانے سے تعلق، گواچی گاں دی طرح حال سی میرا، جڑا ہون بھی ہے. تھوڑی آ گئی نا پنجابی. تو میں بہت مشکور ہوں فوزیہ عظیم بخاری، ان کی وائف نے میری بہت ہیلپ کی تھی بیبی کی شاپنگ وغیرہ میں. تو بہرحال وقت گزرتا گیا. پھر 3 سال بعد ہم لوگ ویسٹ ورجینیا آ گئے، اور وہاں پہ شروع میں تو اتنی فیملیز نہیں تھیں، لیکن بعد میں کافی اور مسلم فیملیز ہو گئیں. ان میں سے چند سیرین فیملیز بھی تھیں، اور ایک فیملی ڈاکٹر کناواتی اور مسز کناواتی. مسز کناواتی نے ہمیں لیڈیز کو درس دینا شروع کیا. اسلام کو جیسے ہم پیدا ہوتے جیسے جی نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، روزے رکھ لیا، جی چلو جیسے مسلمان کافی ہو گئے. لیکن اتنی ڈیپتھ جو اسلام کی تھی وہ نہیں پتہ تھا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے.
انہوں نے ہمیں جب درس دینا شروع کیا تو یقین جانیں ذہن کے دریچے کھلتے گئے اور اتنا لطف آنے لگا رب العزت کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں. تو وہ جو وقت میں یاد کرتی ہوں شروع کا امریکہ میں آنے کا، کہ جب میں روتی ہی رہتی تھی میں کہاں آ گئی ہوں، میں کہاں آ گئی ہوں، یہاں تو اتنا اکیلا پن ہے. لیکن اب اتنا ہی اپنے رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، وہ کنواں ہمارے پیاسوں کے پاس آ گیا، جس سے رب العزت نے ان کو ہمارے لیے ایک فیض بنایا اور ہم نے وہ حاصل کیا ان سے فیض. اور تھوڑی ہی کہوں گی، بہت تو نہیں، فہم رب العزت کی کتاب کی آ گئی اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جاری رکھوں. تو ریاض بھائی نے کہا تھا کہ صرف 5 منٹ بات کرنی ہے، تو کوشش یہی کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کروں. تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب القرآن میں فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی ان پہ درود بھیجو. تو اس بات پہ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم. Thank you so much. It was such a wonderful speech. Very nice. Thank you. بھابھی کہتی تھی کہ میں نے کبھی تقریر نہیں کی، ان سے بہتر تقریر میں نے پہلے نہیں سنی. بہت بہت شکریہ. تو اگلے جس دوست کو میں بلوانے جا رہا ہوں وہ اگر باتیں سلطان سے کم کریں. اے منصور حسین، تنو بلا رہے ہیں تو تنو کہہ رہے ہیں کہ تو چپ کر جا. تو ہماری کلاس کے ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، انہیں 2019 کا اپنا کا لٹریری ایوارڈ بھی ملا ہے، اور کثر نفسی اتنی کہ وہ ایوارڈ لینے خود نہیں گئے، سلطان کو بھیج دیا. بنی اسرائیل کے بعد عالم سقراط میں سب سے زیادہ الہام انہی پہ ہوا. تو سید منصور حسین. It is complicated to try and put together 5 years into 5 minutes. But I think there are a couple of important things that I need to say. First, about Sultan. The reason why he and I became friends was because we were both hard left in those days, and he was a Trotskyist, not a Trotskyite, a Trotskyist, and he still is. Anyway, I came to King Edward by mistake. I happened to be the only son of 2 doctors, and I was expected to become a doctor. I did my FSc in 1964, and I was underaged. Yes, sadly. I got a double promotion. اور یہ ابھی بھی انڈر ایج ہیں بھائی. دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں. So anyway, I spent a year in government college reading economics and political science, and did not think I was going to make it into King Edward the next year. But got admitted in 65 on a doctor's children's seat, much to my dismay. And I spent, however, the next 3 years, most of it in government college, where my friends were, and even my older sister came in to do her master's in psychology. Finally, after 3rd year, they all left and I concentrated on King Edward. Now, 2 stories about Gabe. First year, anatomy examination, a viva. I walked in, Professor Afzal is sitting there.
picks up a bone. He says, "What is this?" I said, "The scapula." And I think the external asked, "What structures pass behind it?" And I said, "I don't know." And he looked at me, Baba Afzal looked at me, and then he said, "तुम पैसे दिए ना कल सारे specimens के?" मैंने कहा, "हाँ जी." That meant that everybody, you have enough marks to pass. Then he looked at the external, said, "His father was a very good student of mine. Ja, daud ja." So I got out of there, passed barely. But one thing, I made sure that I would always do well enough not to have to worry about failing. And as Babar was saying earlier, I never enjoyed the pleasure of the supplementary. And even up in America, I've managed to pass every exam on the first attempt. Why, I don't know, but anyway. So that was the first. And yes, one addition thing, hundreds of thoracotomies, median sternotomies later, I still have no idea what structures pass behind the scapula. Number two, I contested the election. Naeem did in the final year for president. I did in the fourth year for secretary. Lost badly, of course. And maybe there might be a couple of people here who voted for me at that time. But anyway, so one day I was sitting in the Indus bar having a drink, and my supporters turned up and said, "Mansoor, you have to go and canvass." I said, "I'm going to lose. Why waste time?" He said, "No, you have to come." So we ended up in Broom Hostel, big room, 5 or 10 people, walked in, they introduced me, and they said कि हमारे आपके खिलाफ कुछ problems हैं. मैंने कहा, बताइए. मैंने कहा, पहला तो ये है कि आप कॉलेज कार में आते हैं. मैंने कहा, हाँ आता हूँ. दूसरा ये है कि आप शराब पीते हैं. मैंने कहा, हाँ पीता हूँ. ये अब 1969 की से बात है. तीसरा ये है कि आप लड़कियों की सोबत में पाए जाते हैं. मैंने कहा, क्या करूं, मुझे लड़कियां लड़कों से ज़्यादा अच्छी लगती हैं. तो आखिरी उन्होंने कहा कि आप फलाने दिन, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. आप बदले कब ये लड़कियों से या लड़कों से मोहब्बत कब शुरू किया? लड़कों से जब मेरे बेटे पैदा हुए तो और पोते के साथ बहुत मोहब्बत है. तो बहरहाल चौथा जो उनका ऑब्जेक्शन था बड़ा इंटरेस्टिंग था. उन्होंने कहा, आप फलाने दिन दुर्दाना गिलानी के साथ पटियाला ब्लॉक में भागे हुए क्यों देखे गए? मैं हैरान हो गया कि इन्होंने कहा देखा मुझे. That was because one of our friends needed a blood transfusion, and here there was a very dear friend in King Edward called Iqbal Ayub Lodhi. Some of you might remember him. He had an organization called the Anjuman-e-Hayat-No, which was for volunteer blood donors. Unfortunately not. She was a little bit older than I am. So anyway, so I lost the election, needless to say. So some of you who might remember me in those years might think that I spent more time in the canteen than I did in the lecture halls and OPDs. तो क्योंकि बहुत सारे शेर लोगों ने पढ़े तो उसमें वो फिर से सैयद अब्दुल हमीद आदम का शेर है कि मैं कदे की राह से होकर निकल गया वरना सफ़र हयात का बहुत तवील था. So that made it possible to spend 5 years. And just in addition, 30 years later I returned to King Edward as professor and chairman of the Department of Cardiac Surgery. So I was passing by from cardiac surgery to Patala Block, right? जैसे आप सबको याद होगा कि एक तरफ एनाटमी डिपार्टमेंट था, एक तरफ टक शॉप थी. तो मेरे साथ में सीनियर रजिस्ट्रार जा रहा था तो वो बहुत मुझसे बार बार पूछ रहा था कि सर आप वापस क्यों आए पाकिस्तान. तो वो हम टक शॉप के नज़दीक से गुजर रहे थे तो मैंने टक शॉप की तरफ इशारा करके अदम का एक और शेर पढ़ दिया कि कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला. Thank you.
So, thank you so much, Dr. Mansoor. And I'm going to invite Rashda, who actually was partially our classmate till third year. And then she left us and returned, and it was such a pleasure to see you again. So wonderful. Please do come and say something. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राशिदा हैं तो पंजाब से, लेकिन एक कश्मीरी को दिल दे बैठी हैं। वो नहीं, वो दिल लेके भाग गए। तो कहानी एक जो सुनाई राशिदा और उस्मान की, तो अहले दिल को कश्मीरियों ने लूट लिया। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। तो Qamar said, I was came to medical school King Edward in 65, and then for the first 3 years पढ़ते पढ़ाते गुजर गई। तो सेकंड ईयर में ऐसे जैसे पहले होता था कि लड़कियों को पूछते नहीं थे जी मंगनी हो रही। तो थर्ड ईयर पहुँचे तो पता ही नहीं चला, 3 साल गुजर गए पढ़ाइयों में, और पढ़ते पढ़ते ही गुजर गए। तो फाइनली पता चला जी कज़न आ रहे हैं कश्मीर से, तो शादी हो रही है। तो फिर शादी होके कश्मीर गई। मोहसिन साहब कश्मीर से पाकिस्तान आए, मैं पाकिस्तान से कश्मीर गई, और फिर वहाँ से अमेरिका, और फिर 2 साल मिस किए। तो आई वॉज एक्चुअली क्लास ऑफ 1972, नॉट 70। एंड अच्छा टाइम गुजरा। फिर 2 साल के बाद वापस एडमिशन लिया, और फिर दोबारा कंप्लीट किया मेडिसिन, एंड फाइनली केम बैक टू अमेरिका, एंड दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग me for this beautiful convention and reunion. Thank you, Qamar. And she was with me in FSC also, remember? Government College, Pindi. So, shukriya aap sabka. Thank you. इन्हें मैंने जब कॉल किया, दावत दी, तो इन्होंने पहली बात यही कही कि मुझे बहुत मोहब्बत है अपने हस्बैंड से, और अब तक है, और ये बहुत बड़ी बात है साहब। तो मैं अगले जिस दोस्त को दावत दे रहा हूँ, तो भले आदमियों का जिक्र हो रहा है, तो इनाम का नाम इसमें बहुत आगे है। लायक फायक होने के बावजूद बहुत ही कसर नफसी से काम लेते हैं, वरना मेरे जो थोड़े लंबे लोग आफरे फिर देने। तो तशरीफ़ ले आओ सर। और अगर भाभी साथ आना चाहें तो प्लीज़ उनकी सपोर्ट के लिए। उधर से आएंगे या इधर से? इथों तालियां। अस्सलाम वालेकुम। हमारे क्लास फेलोज़ को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं, वो जिनके घुटने काम करते हैं और जिनके घुटने नहीं काम करते, या जिनकी कमर दर्द करती है और जिनकी कमर जो है दर्द नहीं करती। तो मुझे रियाज की कॉल आई कि आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई मैं तो आई एम अ बेटर लिसनर देन आई एम अ टॉकर, तो मुझे आप जो है वो इससे मुस्तस्ना कर दें। कहने लगे नहीं, कोई इस्तिगना नहीं है इसके लिए, आपको यू हैव टू टॉक अबाउट। बाय नेचर आई एम अ वेरी शाई पर्सन। आई डू नॉट feel very comfortable when I'm in front of a lot of people, and especially making speeches is not my forte. लेकिन आप दोस्तों को बेतकल्लुफ़ी से बात करते हुए देखकर और अपनी अपनी बातें सुनाते देख के मुझ में भी कुछ हिम्मत हुई है कि आके मैं कुछ कहूँ। मेरी पैदाइश बहावलपुर की है। माशाअल्लाह, बहावलपुर के लोग जो हैं बहुत तबीयत के
धीमे, नेक और सीधे साधे होते हैं। 1949, 13th of April 1949, वो हुआ यूँ था कि भावलपुर एक स्टेट होती थी, उस ज़माने में नवाब होते थे, नवाब सादिक जो भावलपुर के नवाब थे। तो जब तकसीम हुई तो भावलपुर के अंदर कोई कॉलेज नहीं था अच्छा एजुकेशन के लिए। तो नवाब साहब ने वालिद साहब को, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, उनको बुलाया कि आप आके यहाँ के कॉलेज की इब्तिदा करें। तो उन्होंने आके वहाँ कॉलेज छोटा सा था एक, उसकी जो है उसके प्रिंसिपल बने गवर्नमेंट, उसका नाम था सादिक एजर्टन कॉलेज। तो उसके वो प्रिंसिपल बने और 1947 में तकरीबन वहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई। 1949 में आई वाज बोर्न देयर। भावलपुर जो है जो सराइकी बेल्ट का कैपिटल समझ लीजिए। उस ज़माने में बड़ा कंजर्वेटिव शहर था, अब भी कंजर्वेटिव होगा शहर। ख़वातीन पर्दा किया करती थीं, बुर्का पहना करती थीं सब के सब और अगर कोई ख़ातून किसी मर्द के साथ बात करते हुए कहीं नज़र आ जाए तो वो सारी शहर की खबर बन जाती थी। इट वॉज अबाउट 100,000 पॉपुलेशन। जहाँ मैं रहता था वो 2 स्कूल थे, एक बड़ा सा मैदान था, उसके साथ ही 2 स्कूल थे, टेक्निकल हाई स्कूल और सादिक डेन हाई स्कूल। तो उन दोनों स्कूलों में मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। वालिद साहब जो हैं वो ही बिलोंग्स टू अ फैमिली विच हैज़ ऑलवेज वर्कड हार्ड एंड स्ट्राइव टू मेक देयर प्लेस। आई मीन वी वर नॉट, कोई जागीर नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, वॉज नथिंग मारूसी तौर पर। तो उनके ज़हन में हमेशा ये ख्याल होता था कि यू नीड टू स्ट्रगल एंड स्टैंड ऑन योर फीट टू मेक योर प्लेस इन द सोसाइटी। और वो शुरू से ही ये बात उन्होंने हमारे जहन में इनकलकेट की ऑन एन एवरीडे बेसिस। सादा आदमी थे, बाइसिकल पे जाया करते थे कॉलेज, जो कि 3 मील के करीब दूर था, और मेरा स्कूल रास्ते में था। तो मुझे वो बाइसिकल के जो होता है डंडा, उस पर बिठा दिया करते। दैट वाज द कॉमन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट उस ज़माने में। बट आई मीन कोई आधा घंटा होता था वो बाइसिकल की राइड का, लेकिन वो बाइसिकल की राइड को ही दैट टाइम ही वर नेवर लेट इट गो टू वेस्ट। हमेशा नसीहतें करते रहते थे, बताते रहते थे, कहते देखो बेटा, ये जो हमारे नवाब हैं ना, कितने बड़े नवाब थे रियासत बहावलपुर के, तो इनका एक बेटा है, देखो उसने पढ़ा कोई नहीं, तो वो चपड़ासी बन गया है कहीं। तो अगर तुम पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो तुम्हारा बाप कुछ भी हो, तुम्हारी हालत जो है ना इस दुनिया में सही नहीं होगी। नोबडी विल गिव यू एनी इम्पोर्टेंस। तो वो ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई थी व्हेन आई वाज बस 7-8 ईयर्स ओल्ड। दैट इज़ ट्रू। नईब ने बात सही कही है, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन माँ बाप की जो बातें हैं वो जहन में घूमती रहती हैं, यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ देम, और आपको सही रास्ते में जो है गामजन रखती हैं। मेरा कोई डॉक्टर बनने का इरादा नहीं था। आई वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, और आई वांटेड टू गो इनटू थ्योरेटिकल फिज़िक्स। लेकिन वालिद साहब को somehow was very impressed with the profession of a doctor. भावलपुर के अंदर सिर्फ एक डॉक्टर होता था उस ज़माने में, उसका नाम डॉक्टर मंजूर था। बहुत मोटा था, बहुत मोटा था। डॉक्टर जो कोई पतला हो तो उस पर किसी को एतमाद नहीं होता। डॉक्टर जो है उस ज़माने में यही समझते थे कि ही हैज़ टू बी अ बिग पर्सन। और वो उनकी एक भावलपुर में एक टांगा होता था, टांगा और एक बग्गी का ड्राइवर, उसमें जाया करते थे मरीज़ों को देखने के लिए। तो वालिद साहब को ज़हन में ये बात कहीं पड़ गई कि भाई देखो, सारी जो नौकरियां हैं वो किसी भी वक्त फ़ारग हो सकती हैं, गवर्नमेंट में कोई नाराज़ हो जाए उसको निकाल दे, आप रिटायरमेंट हो जाएं। लेकिन डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि ना तो उसमें कोई रिटायरमेंट है, ना आप किसी की मातहत हैं, ना आपको कोई बॉस है, जो आप चाहते हैं करते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, जहाँ जाते हैं आपको आप हाथों हाथ लेते हैं। तो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए। सो ही वर्कड ऑन इट, और ही जस्ट
kind of persuaded me also کہ بھائی ٹھیک ہے فزکس بھی اچھی ہے لیکن تو اس میں اس وقت ہمارا مستقبل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے میڈیسن میں جو ہے پھر وہ اس کی طرف جو ہے ترغیب دی. And made sure I worked hard enough. Now I was a very sensitive kid. اور جو بھی بات ہوتی تھی I used to take it more than what its face value is. So I just got this impression کہ میرا the reason for my existence in this world is to study and do well. So I did. I studied and Allah ka shukr hai I did well and I got admitted in KE. بھاولپور میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں بہت, اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا کھجوروں کا جو ہے درختوں کا ایک ہوتا ہے گروہ تھا درختوں کا. تو وہاں جب کھجوریں لگتی ہیں تو جو درخت کھجور کے یہاں ہے کیلیفورنیا میں, آپ کو امجد ظہیر بتائیں گے کہ وہ بہت اونچے نہیں ہوتے, کوئی 10-15 فٹ کے ہی ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کھجوریں توڑنی ہوتی ہیں تو وہ لیڈر لگا کے وہ کھجوریں توڑنے کے لیے پہنچ آدمی جا سکتا. تو بھاولپور کے جو درخت ہیں کھجور کے بہت اونچے ہوتے ہیں, 200 فٹ کے کھجور ہوتے ہیں. تو اس پہ چڑھنے کے لیے ایک اسپیشل آدمی ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں چاڑھا. وہ چاڑھا جو ہے وہ اپنی کمند کے ذریعے کھجور پہ چڑھتا ہے. تو وہاں عموماً شام کو آواز آیا کرتی تھی, وہ جب وہ کھجور لینے کے لیے چاڑھا چڑھتا تھا تو پہلے اس کو آواز دینی پڑتی تھی, پردے والے پردہ کرا لو کھجیتے چاڑھا چڑھ دے. He had to say it 3 times. پردے والے پردہ کرا لو کھجیتے چاڑھا چڑھ دے. And then the third time. وجہ یہ تھی کہ خواتین جو تھیں جو گھروں میں ہوتی تھیں آس پاس, وہ دالان میں اگر بیٹھی ہوں تو وہ اندر چلی جائیں, پردہ کر لیں اور میں اوپر چڑھ جاؤں. تو وہ بھی ایک آرٹ ہے. وہ کمند ہوتی تھی ایک لائک اے ہولا لوپ ٹائپ چیز, اور اس کو ایک منٹ کے اندر ہی وہ بندر کی طرح چڑھ جاتا تھا اوپر, اور اوپر جا کے جو ہے وہ ہی وڈ پلگ دا ڈیٹس اینڈ دین کم ڈاؤن. تو ایک وہ چاڑھے کی چھوٹی سی کہانی, کتنا ٹائم ہے, 2 منٹ ہے. چاڑھے کے بات کے لیے بے شک آپ آدھا گھنٹہ. تو ایک چاڑھا جو ہے وہ کھجور کے اوپر چڑھ تو گیا, لیکن جب اوپر پہنچا تو غالباً اس کی کنسنٹریشن نہیں رہی, تو ادھر ادھر دلان میں کہیں دیکھنے لگ گیا ہوگا. تو ایسا وہ کمند جو ہوتی ہے نا, وہ اس این آرٹ. وہ کمند جو ہے اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہے, وہ پیچھے بیک کو تھوڑا سا پریشر دے کے رکھتا ہے, تو کمند جو ہے وہ تناؤ میں رہتی ہے اور اس پہ وہ قائم رہتا ہے. کنسنٹریشن جو کم ہوئی تو وہ ایک دم کمند گر گئی زمین کے اوپر. اب کمند جو گر گئی تو وہ جو چاڑا تھا اس نے 200 فیٹ نیچے دیکھا تو اس کو کپی تاری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو موت جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے, آئی ایم ڈن, ہاتھ پھسلے گا اینڈ آئی ول بی ڈن. اس نے کہا اے اللہ میاں, سوچا اے اللہ میاں تو میری جان بچا دے, ساری جو میری جائیداد ہے نا جتنا بھی ہے وہ تجھ پہ نثار کر دوں گا, میں جاتے ہی قربان کر دوں گا, بس تو میری جان بچا دے کسی طرح. یہ اس نے دعا مانگی تو تھوڑی سی اس کو ڈھارس ہوئی, تو وہ ہاتھ سے احتیاط سے تھوڑا سا 3-4 قدم نیچے آیا. اب جب تھوڑا سا نیچے آیا تو اس کو پاسبلٹی نظر آنی شروع ہو گئی کہ جان بچ جائے گی. کہنے لگا اللہ میاں تو سب کو رزق دیتا ہے, تو سب کو حفاظت کرتا ہے, اب اگر ساری میں نے سب کچھ دے دیا تیری راہ میں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا, ان کا کون دھیان کرے گا. تو اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آدھی جائیداد جتنی بھی ہے نا میرے پاس وہ تو میں ضرور دے دوں, کوئی اس پہ فکر کی بات نہیں ہے, اللہ کوئی فکر نہیں. خیر تھوڑی سی اس کی ہمت ہوئی تو وہ اور کوئی 10 فیٹ نیچے آیا تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی. کہنے لگا اللہ میاں اب دیکھنا
اب میں ساری جائیداد بھی آدھی جائیداد بھی دے دوں, میری بیٹیاں ہیں ان کی بھی شادی کرنی ہے, اور کچھ اپنی بڑھاپے کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے, تجھے مال و ضرورت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس ایک بھینس ہے, وہ بھینس میں تیرے نام پہ ضرور قربان کر دوں. خیر ہمت بن گئی تو آدھا راستہ نیچے آ گیا. اب تو ممکنات میں سے شامل ہو گیا کہ وہ جان چھٹ جائے گی اس کی. یہ کہتا ہے اللہ میاں اس سے میرے بچوں کو بھینس سے دودھ ملتا ہے, اور وہ تو بلبلائیں گے اگر ان کو شام کو دودھ نہیں ملے گا, لیکن میرے پاس ایک بکری ہے, اس بکری کی میں تو ضرور قربانی دے دوں گا. نیچے آتے آتے اب نیچے آدھے سے اوپر نیچے آ گیا تو اس کو لگا کہ بھئی یہ تو اب آسان کام ہے, اب تو میں گر بھی جاؤں تو کچھ نہیں ہوگا مجھے. کہتا ہے اللہ میاں قربانی ہے تجھ کو قبول ہے نا, تو میرے پاس ایک مرغی ہے, وہ میں مرغی جاتے قربان کروں گا اور اس کا سالن بنا کے جو مولوی صاحب ہیں ہمارے مسجد کے ان کو میں دے کے آؤں گا خود, وہ تو میں ضرور کر دوں گا بس. اب وہ نیچے اترا, 5 فٹ نیچے زمین آئی, اچھل کے زمین پہ گرا, زمین پہ اتر گیا, تو ایک مچھر نے آ کے کاٹا اس کو یہاں, تو اس نے ہاتھ مارا ایسے, دیکھا تو ہاتھ پہ خون لگا ہوا تھا. تو اللہ میاں سبحان اللہ, میں تیری قدرت پہ جاؤں, حضرت ابراہیم کو تو نے بکرا بھیجا تھا, ان کے مقابلے میں میری حیثیت تو مچھر کی سی ہے, تو نے مچھر کو بھیج دیا میرے پاس. تو اس کی جو ہے اب بڑے جناب قدم میں بھی روانی ہے, اور جا رہا ہے, اور جا کے تھوڑی دیر میں جا کے دوستوں کے پاس بیٹھ کے اپنے قصے سنانے کر دی. دیکھو میں نے وہاں سے کمند گر گئی تھی, کتنی میں نے ہمت کی, اور کیا میں نے جو ہے مردانگی دکھائی, اور اتر آ گیا. تو یہ ایک چاڑے کا واقعہ ہے جو کہ ہماری زندگی میں بھی بیسیکلی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جب اللہ کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں, جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو سب بھول بھال جاتے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن میرے کو لگتا ہے کہ گھنٹی بجانے کو تیار ہیں, تو اس لیے میں گھنٹی تو ساڑی بجنی سر. ڈاکٹر یونس بیٹھے ہوئے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ہر گروپ میں ہمارے جو سب کلاس فیلوز ہیں, سارے گروپ میں جتنے بھی ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. دے گروپ کو ایجوکیٹ کرنے میں, ان کو خوش رکھنے میں, ان کو صحیح بات بتانے میں. لیکن ہمارے گروپ کے اندر جو ڈاکٹر یونس نے دائی خیر ہیں, جو صحیح راستے کی طرف لوگوں کو رکھتے ہیں اور دین کی جو ہے صحیح آئیڈیا دیتے ہیں, تو میں ان کا بہت مشکور ہوں. بہت میں توجہ سے پڑھتا ہوں جو آپ کی پوسٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 1 منٹ کے لیے, اب جب کیونکہ بات ہو ہی گئی ہے چاڑے کی, تو بات کریں گے. چاڑے کے بعد آپ نے ڈاکٹر یونس کی بات کیسے شروع کی, یہ مجھے ان کا ذرا تعلق بتائیے تھوڑا. ابھی آپ کو سمجھ آئے گی, یہ ذرا سن لیجئے کیونکہ یہ حسب حال ہے. بس یہ مجھے سورہ یونس کی 12ویں آیت ہے جس سے مجھے یہ واقعہ جو ہے سمجھ میں آیا. باقی امن بہت سی باتیں ہیں, میں کبھی کبھی شعر بھی کہہ لیتا ہوں, ویسے وہ خود ہی آ جاتے ہیں ذہن میں, شاعر میں نہیں ہوں. ایک میں نے کتا کہا ہے, پچھلے کتا کہا کیا ہے میرے ذہن میں آیا ہے, اگر کہیں تو میں سنا دوں. گلے خزاں رسیدہ آہ بھر کے بولا. خزاں آ گئی ہے, جو خوبصورت پھول تھا وہ برے حال ہو گئے ہیں, اس کے اجڑنے کے قریب ہے, پتیاں مرجھا گئی ہیں. تو پھول اپنے آپ کو دیکھ کے کہتا ہے گلے خزاں رسیدہ آہ بھر کے بولا, یہ بہار 4 دن کی انصاف ہے کہاں کا.
4 दिन की बहार है, ये क्या लम्हा तूने मुझे इस हालत में डाल दिया है, बहार ये दिखाई क्यों थी तूने अगर यही करना था। हो फना से तेरी तामीर, हो फना से तेरी तामीर बहार नौ की, ये जवाब मिलता है उसको। तुम्हारी जो है फना से, तुम्हारी ख़त्म होने से नई जो बहार आएगी उसकी तामीर होगी। बागबान हंस के बोला यही दस्तूर है यहाँ का। ये दिस इज़ हाउ इट इज़ कि एक आता है, उसको जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, ख़ात्मा होता है, उससे फिर नई नस्ल की जो है तामीर होती है। तो बाकी बातें तो होती रहती हैं उसके तो हम भी पोडियम पे बस आता जाता ही रखना चाह रहे हैं बस। लेकिन बहरहाल आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन, हर एक जितने भी यहाँ दोस्त हैं, हर एक से मुझे तक़वियत पहुँचती है। हर दोस्त जो है यहाँ अपनी मिसाल आप है। एंड आई नेवर रियलाइज़ कि हमारे ग्रुप के अंदर इतने टैलेंटेड लोग हैं। और मैं सिर्फ वाहिद शख्स हूँ जिसकी सुल्तान से बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं रही मेडिकल स्कूल के ज़माने में, लेकिन आई एम गेटिंग टू नो हिम। नहीं, ये बहुत खुशकिस्मती है आपकी, वैसे मैं कहूँगा। तो इधर से ही उतरेंगे आप। शुक्रिया।